بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على عبد الله أنصار فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل وأجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك من اختار الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم هو ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك. فدخل معه علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال عليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بأبي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية والأرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي أن أدرس يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما أرد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفانا برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي رضوان الله فزنا وفاز شيطان ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم الله فرج الله همه ولا مغموم الله كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي رضوان الله فزنا وسعدنا وكذلك الشهداء فاز والسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ये काट क्यों काट
پنک بک پہ ہے، پنک بک پہ ہے. اچھا اس میں سے بٹن مسٹیک تھا یہ تو بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل إذا عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. وقت نزدیک تھا آخری رات تھی زخمی زہرا نے فضا کو آواز دی آئی فضا تو زہرا نے رو کر کہا
اب تمہارے حوالے ہے یہ گھر میرا، تم کو معلوم ہے میرا حال بہن، میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن، یہ فضا پکاری بتائے یہ بی بی، کمی کیسے ماں کی میں پوری کروں گی، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں تم کو تو ملتا ہے ان کو چین، اماں پکارتے ہیں تمہیں بھی حسن حسین، میں بھولی نہیں آپ کا گھر چلانا، وہ ایک وقت میں دو فریضے نبھانا، وہ چکی چلانا وہ جھولا جھلانا، کبھی آپ کے بن نہ گزرا کوئی دن، مجھے اماں فضا وہ کہتے ہیں لیکن ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، عادت ہے لوریوں کی میرے دل کے چین کو، لوری سنا کہ تم بھی سلانا حسین کو، وہ گودی میں لے کر اسے پیار کرنا، وہ کہنا میرے لال سو جا حسینا، وہ آواز سنتے ہی بیٹے کا سونا، میں جب اس کو لوری سناؤں گی بی بی، کہاں سے وہ آواز لاؤں گی بی بی، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اٹھ اٹھ کے شب میں پانی پلانا حسین کو، لگتی بہت ہے پیاس میرے نور عین کو، وہ پیاسا تو پانی پلا دوں گی بی بی، میں کھانا بھی اس کو کھلا دوں گی بی بی، سویرے میں چہرہ دھلا دوں گی بی بی، گلے سے لگا لوں وہ روتے ہیں آؤ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک دے مصر عباس عباس ہے علی کے تو سارے بیٹے ہے علی کے تو سارے بیٹے، اور اس میں علمدار عباس ہے، خوشنودی ہے غازی ابوالفضل عباس، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خوشنودی ہے بندگان پاک بابا امام 14 معصومین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل وآل محمد، محمد وعجل فرج، لے گا نہ جانے کتنی یہ کروٹیں زمانہ، چاہے ہر ایک شہ کی
دنیا کو بھول جانا چاہے ہر ایک شے کو، دنیا کی بھول جانا اجڑا جو ایک دن میں، اس گھر کو یاد رکھنا اے مومنو پیام سرور کو یاد رکھنا اے مومنو پیام سرور کو یاد رکھنا۔ آغوش میں تمہاری معصوم کوئی آئے، جب پیار سے کوئی ماں جھولا اسے جھلائے، جب پیار سے کوئی ماں جھولا اسے جھلائے، بانوں کی بے بسی کو اصغر کو یاد رکھنا اے مومنو پیام سرور کو یاد رکھنا۔ آ جائے جب کسی پر تقدیر سے یتیمی، فرقت میں باپ کی جب مر جائے کوئی بچی، فرقت میں باپ کی جب مر جائے کوئی بچی، اولاد والوں میری دختر کو یاد رکھنا اے مومنو پیام سرور کو یاد رکھنا۔ دیکھو نہ زندگی میں مرنا جوان پسر کا، بیٹے کا داغ دل پر ہوتا ہے عمر بھر کا، بیٹے کا داغ دل پر ہوتا ہے عمر بھر کا، لیلا کی حسرتوں کو اکبر کو یاد رکھنا اے مومنو پیام سرور کو یاد رکھنا۔ بہنوں کو بیٹیوں کو جب بھی ردا اڑھانا، ہم بے کسوں کو ہرگز دل سے نہیں بھلانا، ہم بے کسوں ہرگز دل سے نہیں بھلانا، میری بہن کے سر کی چادر کو یاد رکھنا اے مومنو پیام سرور کو یاد رکھنا۔ بیٹوں کو جو نہ روئی قربان کر کے مجھ پر اور سر نہیں اٹھایا، احسان کر کے مجھ پر اور سر نہیں اٹھایا، احسان کر کے مجھ پر، اس جانثار میری خواہر کو یاد رکھنا اے مومنو پیام سرور کو یاد رکھنا اے مومنو پیام سرور کو یاد رکھنا۔ خوشنودی پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا دل ارمان رہی ہے شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو،
ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا؟ خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری، خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تمہیں سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا؟ فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، مجھے یقین ہے کعبہ جواب یہ دے گا، نہیں کسی کا بھی روزہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا؟ سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا، سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا، یہی عقیدہ ہے مختار اور تکلم کا، کہاں ہے ورد ہے یا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا؟ فقط حسین ملے گا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا۔ سلام یعنی کہ یار ہاں نا ہاں اچھا وہ کچھ پڑھ رہی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی آ گیا ہے کربلا میں قافلہ شبیر کا، مضطرب محمل میں دل ہے زینب دلگیر کا، کربلا کی وہ ہوا کا سن سے چلنا بار بار، سر سے زینب کے وہ اڑنا چادر تطہیر کا، کیوں ہمارا قافلہ اس دشت میں منزل کیا، پوچھنا شہ کو بلا کر پاس وہ ہمشیر کا، شاہ کا کچھ سوچ کر اس وقت یہ دینا جواب، ہاں یہی صحرا تو ہے خواہ ہر میری تقدیر کا، روز عاشوراء یہی بن انس کے ہاتھ سے خاتمہ ہوگا نبی کی خوشنما تصویر کا، یہ وہ صحرا ہے کہ
جس میں بے گناہ بے خطا بے زباں ہوگا نشانہ حرملا کے تیر کا یہ وہ صحرا ہے جہاں روؤں گا میں عباس کو اہل کی پانی پلائیں گے مجھے شمشیر کا آ گیا ہے کربلا میں قافلہ شبیر کا پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیے بی بی سیدہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ صلوات یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ بیٹے عزادار رضا خان میں آؤ تو چلا مجلس کا تشریف لے آؤ عربی قبول کیجیے تشریف لے آؤ اللہم صلی محمد وآلہ. مائک سیٹ کیجئے، مائک اوپر کیجئے گا، بہت نیچے بہت نیچے بہت نیچے. اس تکیے کو ہٹا دیں، مجھے لگتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ہاں لوز ہے، نہیں نیچے جا رہے ہیں. ٹائٹ کر لیں، آپ ٹائٹ کر لیں. شہناز آنٹی کر لیتی ہے، کل بھی کیا تھا. بر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد. چلیے جب تک آپ لوگ سیٹ کر لیں. بر علی و اولاد علی سب مل کر بار دیگر بآواز بلند فاطمی صلوات. صلی علی برائے تعجیل در ظہور مولا آقا امام زمانہ وارث خون شہدائے کربلا وارث مظلومیت علی مرتضیٰ یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کر بار دیگر بآواز بلند حیدری صلوات. برائے تشریف آوری صاحب عزا سیدہ کونین مادر حسنین بنت نبی زوجہ علی وجہ تخلیق کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آج کی اس نورانی فرش عزا پر انشاءاللہ سب مل کر بار دیگر بآواز بلند فاطمی صلوات. سورہ فاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. I think it's the gift. بار دیگر بآواز بلند صلوات بھیجیے. اعوذ باللہ
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وجده وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء والضراء ثم الصلاة وسلامه على رحمة للعالمين أبا الزهراء أبي القاسم المصطفى محمد صلوات صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے صاحب اعزاں بانی حقیقی مجلس سیدہ کونین مادر حسنین بنت نبی زوج علی، میری اور آپ کی ماں، ہر درد کی دوا، کائنات کی ملکہ بی بی فاطمۃ الزہرا، اور اسپیشلی آج کی اس فرش عزا کی جو بانی ہیں، وہ ایک ضعیفہ، وہ ایک بوڑھی، وہ ایک غریب الوطن، وہ جو ابھی ہی اسلام کے دائرے میں آنے والی مومنہ ماں ہیں، آج جو بانی ہے، آج جس ماں نے آپ کو شرف بخشی، آج جس ماں نے آپ سب کو انوائٹ کیا بی بی فاطمۃ الزہرا کے ساتھ، وہب کی مادر ام وہب کی جانب سے، اور شہدائے کربلا میں واحد فیمیل شہیدہ، واحد لیڈی شہیدہ وہب کی زوجہ کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو، آپ تمام بیٹیوں کو، آپ تمام سسٹرز کو آج اس نورانی فرش عزا پر، اور اسی طرح آج ذکر کیا جائے گا جون کا، حسین کا سب سے بوڑھا صحابی، آج جون کی ماں جو کربلا نہیں دیکھ سکی، آج جون کی ماں جس نے اپنے بچے کی جوانی کبھی نہیں دیکھ سکی، اس مدر کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو اس نورانی فرش عزا پر ویلکم کہنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ جس طرح جون کی عاقبت بخیر ہوئی، غور سے سنیے گا جو میں کہنے جا رہی ہوں، جس طرح جون نے اپنے برزخ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، جون ان پرسنالٹیز میں سے ہے جنہوں نے اپنی لائف میں اپنی برزخ کو مرنے سے کچھ دیر پہلے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ اس جون کی ماں، اس جون کی بہنیں، اور اس جون کا آقا امام حسین علیہ السلام کی جانب سے آپ سب کو ویلکم کہنا چاہوں گی۔ محمد
ہمارا ٹاپک ہے، میں بغیر کسی تمہید کے ساتھ چلی جاؤں کیونکہ وقت بہت کم ہے، کہ عالم برزخ اور انسانی اعمال اینڈ دین شفاعت اہل بیت علیہم السلام، ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے۔ ہم نے برزخ کے حوالے سے آپ کو بتایا، اور ہم نے کل آپ کو سکرات موت کے حوالے سے بتایا۔ آج آہستہ آہستہ حسین کے دامن کو تھام کر میں قبر میں لے جانا چاہوں گی، تاکہ آپ لوگ اس فرش عزا سے اپنی قبروں کو محل بنا دے، اس فرش عزا سے اپنی قبروں کو عرش کا ایک ٹکڑا بنا دے، اس فرش عزا سے صلوات بھیجیے، اور ابھی سے آگے آئیے گا تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو بعد میں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس فرش عزا سے انشاءاللہ جتنی بھی میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہے اصحاب یمین میں، آپ سب عرشی، آپ سب معراجی، آپ سب حسینی، اور آپ سب اپنے برزخ کو دنیا میں سنوارنے میں آپ سب غنی بن کر اپنے قبروں میں، ڈیفینیٹلی ہم سب نے جانا تو ہے لیکن غنی بن کر جائے، وہاں پھر چیخ و پکار کی ضرورت انشاءاللہ نہ پڑے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اچھا، کل سکرات موت میں نے کل بتایا آپ کو، سکرات مینس مستی، سکرات کا مطلب ہے مسکر، جسے عربک میں بھی کہا جاتا ہے نا، مست ہو جانا، ساری مستیاں آپ کی نچوڑ کر موت سے پہلے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے ڈیفرنٹ واقعہ بھی کل بتایا، حدیث بھی آپ کو کل بتایا، شیخ عباس قمی کا، آیت اللہ حجت کا، اور احادیث بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ خود بھی خاموش رہیے گا اور اپنے بچوں کو بھی خاموش رکھیے گا کائنڈلی۔ امام حسن مجتبیٰ سبز قبا سے پوچھا گیا کہ مولا ایسا کیا کرے کہ سکرات موت مجھ پر، میرے بچوں پر، میرے پیاروں پر ایزی ہو جائے، ایزیلی، جیسے آپ سو جاتے ہو نا۔ کچھ لوگ ہیں، میں شاید ان ماؤں میں، ان بہنوں میں بیٹھی ہوں گی جنہیں نیند نہیں آتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے جب انہیں نیند نہیں آتی جب تک میڈیسن نہ لو، لیکن کچھ لوگ کہتے بس بھائی مجھے تو بیڈ پہ لیٹنے کی دیر ہے، مجھے مستی والی نیند آ جاتی ہے۔ اسی طرح موت کچھ لوگوں کے لیے اس قدر سمپل اور اس قدر مزے کی موت ہوتی ہے، یوں لیٹ گئے یوں چلے گئے۔ بتاؤں گی میں آپ کو سردار قاسم سلیمانی کا کہ کس انداز میں ان کی موت ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنی پرسنل ڈائری میں پہلے سے لکھ دیا تھا کہ میری ماں فاطمہ، میں آپ کا غلام ہوں، ساری زندگی در اہل بیت کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، میری وقت نزاع کو، میری موت کو ایزی فرمانا۔ وہ میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی، اور انہوں نے اپنی شہادت کی جو کنڈیشن تھی وہ ایک مجتہد کو جو تہران میں رہتے ان کے خواب میں ڈیٹیل بتا دیا کہ میری زندگی کا سب سے حسین پل وہ پل تھا جو بغداد ایئرپورٹ پہ بم بلاسٹ ہوئی اور میرا ہاتھ عباس کے نام پہ کٹ گیا اور خدا نے مجھے کیا شہادت نصیب فرما دی۔ وہ ڈیٹیل انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ کچھ لوگوں کی موت اتنی ایزی اور سکرات موت ان کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ امام حسن نے کیا فرمایا؟ 2 کام کرو، صلو ارحامکم۔ سب بتائیے پہلا سٹیپ کیا تھا؟ صلہ رحمی۔ تو کسی نے کوشچن کیا مولا کیا صلہ رحمی؟ میں تو دبئی میں رہتی ہوں، میں تو انڈیا میں رہتی ہوں، میں تو پاکستان میں رہتی ہوں، میرے ریلیٹیوز کچھ عمان میں ہیں، کچھ قطر میں ہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں ہیں، میں کیسے کروں؟ امام حسن مجتبیٰ نے میری طرف دیکھیے گا یوں دست امامت کو بلند فرمایا، 3 اپنی فنگرز کو اٹھا کر مولا نے فرمایا 3 طریقے سے تم صلہ رحمی کر سکتے ہو۔ کس نے کہا؟ جب تک تم حق نہیں کرو گے، جب تک تم ڈائننگ ٹیبل نہیں سجاؤ گے، جب تک تم ان کو گھر پہ انوائٹ نہیں کرو گے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہا جاتا۔ مولا نے فرمایا تم 3 طریقوں سے صلہ رحمی کر سکتے ہو، بمال او بجاہ او بکلمت طیبہ۔ اللہ کس قدر حسین ہے، دیکھیں بمال، آپ کی فیملی میں، آپ کے ریلیٹیو میں
کوئی نیڈی پرسن ہے, کوئی نیڈی فیملی ہے, سفید پوش ہے, بنا مانگے آپ ان کی نیڈز کو پوری کر لے, آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا. سیکنڈ, او بجاہن, ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ میں ذاکرہ بن گئی ہوں, میں آپ لوگ کیا کہتے ہو ملیانی بن گئی ہوں. ہاں پتہ نہیں ملیانی بنتے کہ مولی بن جاتے, خدا بہتر جانتا ہے کیا بن جاتے ہیں, یا کوئی ڈاکٹر بن جاتے, کوئی انجینئر بن جاتے, کوئی پائلٹ بن جاتے. اس کے بعد انسان کو اپنے علاوہ اس قدر ایگو, اتنے زیادہ انا, اس کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا ہے. اور بقی سے آواز آ رہی ہے, سکرات موت میں تجھ پہ آسان کر دوں گا, قبر کو اہل بیت کے نور سے ہم نورانی کر دیں گے. ارے بھائی تھوڑی دیر کے لیے جھک کے بھی تو دیکھنا سیکھ جاؤ. او بجاہن, جو پوسٹ اللہ نے تمہیں دی ہے, جو مقام اللہ نے تمہیں دی ہے, جو عزت اور رسپیکٹ رب نے تیری اوقات سے بڑھ کے تمہیں دی ہے, اس سے دوسروں کو اگر تم فائدہ اٹھاؤ گے, فائدہ دو گے, دوسروں کو بینیفٹ دو گے, اللہ سبحانہ وتعالی سکرات موت کو ہمیشہ کے لیے آپ سے اور آپ کے اہل عیال سے دور فرما دے گا. اور تھرڈ, پتہ ہے مولا نے کیا فرمایا, او بکلمۃ طیبہ. مجھے بتائیے کلمۃ طیبہ کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی, اور اس کے بعد ڈنڈی اٹھا کے میں مارنا شروع کر دوں, پھر اس کے بعد اپنی زبان کی تلوار سے میں گوسب, یا یہ کہ بلیم, یا یہ کہ گالیاں, یا وہ الفاظ جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہے میں وہ بلیم ان پہ لگا دوں, یا میں اتنی سی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے جو ہے سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ, مجھے نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے, باتوں کو میں بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتی ہوں. مولا فرما رہے تم لا الہ الا اللہ 1000 بار بھی پڑھ لو, علی ولی اللہ 1,00,000 بار بھی تم پڑھ لو, بٹ بکلمۃ طیبہ, وہ پاکیزگی, اس کا ایفیکٹس جب تک تمہاری زبان میں نہ آئے, تمہارے لینگویج میں نہ آئے, تمہارے لب و لہجے میں نہ آئے, تم کبھی بھی سکرات موت کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہو. رسول اللہ کو کسی نے کہا 2 دن سے تڑپ رہا ہے, اس کی روح نہیں نکل رہی ہے, پلیز یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے گا, اس کو سکرات موت سے نجات دے. رسول جب وہاں تشریف لے گئے, رسول نے کہا قل لا الہ الا اللہ. آنکھیں پھوڑ پھوڑ کے نکلنے والی ہے لیکن وہ زبان نہیں چلا سکتا ہے. سیکنڈ ٹائم قل یا اللہ لا الہ الا اللہ, وہ نہیں پڑھ پا رہے. تھرڈ ٹائم رسول اللہ نے فرمایا, ایک تو وہ واقعہ نا کہ اس کی ماں اس سے راضی نہیں تھی, لیکن یہاں رسول اللہ نے فرمایا اس زبان پر وقت نزاع سکرات موت میں کلمہ کبھی بھی جاری نہیں ہوگا جس زبان سے اس نے اپنی لائف میں گالیاں دے دی ہو, اس نے گالیاں دے دی ہو. بکلمۃ طیبہ, یہ یاد رکھیے گا, آپ کی زبان کی مٹھاس سے اگر کسی کو تسلی مل جاتی ہے, آپ کی اسمائلی فیس سے اگر کسی کو خوشی مل جاتی ہے, صبح سویرے اٹھ کر میٹھے لب و لہجے میں آپ نے فیملی ممبرز کو, آپ نے اپنے دوستوں سے اگر کوئی بات کی, فرش عزا پہ آ کر منہ پھلا کے نہیں, اسمائلی فیس کے ساتھ بہت ہی ہمبلی آپ سب سے ملتی ہے, آپ کی زبان میں وہ کلمہ طیبہ, وہ مٹھاس, وہ ہمبلنس اگر آ جائے, اللہ کیا امام حسن مجتبیٰ وہ حلیم ہے, وہ کریم ابن کریم ہے, وہ سبت اکبر ہے, وہ فرماتے ہیں میں اپنے قبا کے چھاؤں میں تمہیں لوں گا اور سکرات موت کو تم پر کیا کر دوں گا, آسان کر دوں گا. صلہ رحمی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, یہ سب صلہ کیا ہے, رحمی کے زمرے میں آ جاتے. اور سیکنڈ مولا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا تھا وبر الوالدین, اپنی ماں کو مت دکھاؤ کائنڈلی. یہ جوان بچیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو نہیں معلوم ماں کے آنکھوں سے جو آنسو بہتا ہے نا بچوں کی وجہ سے, وہ آنسو بچوں کی قبر میں بچھو بن کے ظاہر ہو جاتا ہے. ماں کے دل سے جو آہ نکلتا ہے نا, وہ آہ سام سنیک بن کر قبر میں ظاہر ہو جاتی ہے. مکافات عمل, اور وہاں پہ کوئی چیز آپ کو نہیں بچا سکتے, کوئی چیز مجھے اور آپ کو نجات نہیں دلا سکتی, بیکاز ماں کا وہ مقام ہے. ایک صلوات بھی جو مجھے یاد آ جائے وہ حدیث انشاءاللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
پتہ ہے کیا ہے حدیث میں ماں کے حوالے سے؟ حدیث میں ہے کہ من قبل رجلی امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ. پلیز اونچی آواز میں آمین کہیے گا، ٹھیک ہے؟ میں حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے دعا مانگنا چاہوں گی. یا اللہ جس کی ماں زندہ ہے انہیں عمر خضر عطا فرما دے یا اللہ. جن کی مائیں نہیں ہیں آج کی شب حسین کی ماں زہرا کے ساتھ محشور فرما دے یا اللہ. ان کی قبروں کو نور فاطمۃ الزہرا سے منور معطر اور مزین فرما دے یا اللہ. کیوں؟ ماں کیا ہے؟ امام امیر المؤمنین، امام المتقین، وہ رو رو کر فرماتے من قبل رجل امہ. ہمارے ہاں تو یہ فیشن ہے کہ بھائی ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ہے. میں نے تو آج ممی کے دونوں ہینڈز کو جو ہے بوسہ دیا ہے، کس کیا ہے. امام علی فرما رہے تم سمجھتے ہو بس حق ادا کر دیا، مدرز ڈے پہ کوئی گلدستہ، فلاورز، کچھ گفٹ لے جا کے تم نے ماں کو دے دی، تم نے قبر خرید لی؟ نو. من قبل رجل امہ، جو اپنی ممی، اپنی ماں کے پیروں کا بوسہ لے. امام علی فرما رہے من قبل رجلی، رجلی کا مطلب کیا ہے؟ پیروں کا بوسہ لے. فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، گویا اس نے خانہ کعبہ کے یہ کرٹنز ہے نا اس کو نہیں. عتبہ عربک میں کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ والز کو، دیوار کو کہا جاتا ہے. ماں کے پیروں کا اگر کسی نے بوسہ لیا ثواب اس کو کس چیز کا ملتا ہے؟ خانہ کعبہ کے دیواروں کو چومنے کا، بوسہ لینے کا ثواب اللہ سبحانہ تعالی جو ہے انہیں عطا کرتا ہے. سو یہ مکافات عمل جو عالم برزخ میں. بٹ سکرات موت انشاءاللہ خدا ہم سب کے لیے آسان فرما دے انشاءاللہ. اس کے بعد مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا صلی اللہ تو مولا نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے برزخ تو ایوری نائٹ تم ایک دفعہ سفر کر کے آ جاتے ہو اور تم غافل ہو، پھر بھی آپ سو جاتے ہو، سوتے سوتے کبھی آپ امریکہ پہنچ جاتے ہو، کبھی آپ بین الحرمین پہنچ جاتے ہو، کبھی آپ شاپنگ مال پہنچ جاتے ہو، کبھی آپ پتہ نہیں کہاں بیچ پہ پہنچ جاتے ہیں نا، کہاں کہاں پہنچ جاتے. یہ خدا برزخ کا ایک سمپل آپ کو دکھا رہے. دیکھو تمہاری جسم سے اس ٹائم روح پرواز کر چکی ہوتی لیکن پھر بھی میں تمہیں سب کچھ دکھا رہا ہوتا ہوں. سو مولا جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے، یہ حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں، شیخ صدوق اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کرتے کہ مرنے سے اونلی 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی برزخ دکھا دیتا ہے، آپ کے سامنے آپ کی برزخ آ جاتی ہے. اس لیے بہت سارے لوگ مسکرا جاتے ہیں، ہے نا، بہت سارے لوگ اٹھ کر سلام دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اہل بیت کا نام لیتے. لیکن مجھے بتائیے کچھ لوگ ہیں جن کی پھٹی ہوئی آنکھیں نکلتی ہیں، مطلب مرنے سے تھوڑی دیر پہلے، یہ حدیث میں ہے، ان کی پھٹی ہوئی آئیز نکل آتی ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہو گیا ہے، یہ بلڈ سرکولیشن رک گیا ہے، کیا ہو گیا ہے. جن کی زبان نکلتی آدھی زبان نکلتی ہے، آدھی وہیں پہ سٹرک ہو جاتی ہے، اسپیشلی آنکھیں جن کی پھٹی ہوئی نکل آتی ہے. مولا فرماتے ہیں ان کے سامنے ان کی برزخ آتی ہے تو بس وہ آنکھیں ان کی پھٹ جاتی ہے. وحشتناک ترین برزخ، یہ حدیث کے جملے ہیں، سب سے زیادہ وحشتناک ترین برزخ اس انسان کی ہے جس کو مرنے سے پہلے نظر آتا ہے کہ میں میت تو ہوں، میں مر رہا ہوں، بٹ میں انسان نہیں مر رہا ہوں، میں جانور بن کے مر رہا ہوں. تب اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہے، تب وہ چیخنے کی کوشش کرتا ہے. یہ حدیث کے جملے ہیں. جب اس کو نظر آتا ہے کہ وہ اب انسان نہیں، وہ حیوان بن کے جو ہے مر رہا ہے. کچھ لوگوں کو دنیا والے بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے قطامہ قاتل امام علی، اپنے دنیا والوں نے سب نے دیکھا کہ اس کا جو فیس تھا وہ اسی ٹائم جیسے ہی مولا سجدے میں گرے اس کا فیس جو ہے وہ بھیڑیا میں بدل گئے. یہ سب نے دیکھ لیا، مسخ ہو گیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے فیس کو مسخ کر دیا تھا. لیکن برزخ مرنے سے 3 منٹ پہلے وحشتناک ترین برزخ اس انسان کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ مر رہا ہے لیکن جانور، انسان بن کر جو ہے وہ اس دنیا سے نہیں مر رہا ہے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں یہ آیت ہے، فرماتے ہیں نسو اللہ
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اللہ کو یوں بلا دیا، یوں اپنی زندگی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ریمو کر دیا کہ میں گناہ کر رہی ہوں، اٹس اوکے، کیا ہوا، کون کیا بگاڑ سکتا ہے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہے۔ انہوں نے اپنی لائف میں اللہ کو یوں فراموش کیا، خدا کہتے کہ میں اپنے آپ کو فراموش کرا کے انہیں دکھا دوں گا، وقت آخر برزخ میں جاتے ہوئے انہیں جانور بنا کر انہیں دکھا دوں گا۔ نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو خدا نے ان کے آپ کو ہی ان سے بلا لیتا ہے اور انہیں جو ہے کیا بنا لیتا ہے، حیوان بنا لیتا ہے۔ یہ وہ دردناک منازل ہے جو آپ کو جو ہے دعاؤں میں ہمیشہ امام امیر المومنین مجھے اور آپ کو ایجوکیٹ کرتے اور موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے، ربنا ظلمنا انفسنا، یا دعائے کمیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ظلمت نفسی۔ مولا امیر المومنین سے کہا میں نے اپنے اوپر تو کبھی ظلم نہیں کیا، میں پرفیکٹ پہنتی ہوں، میں پرفیکٹ کھاتی ہوں، میرا بیڈ روم محل جیسے بنا کے میں نے رکھا ہوا ہے، میں کیوں کر اپنے اوپر ظلم کروں گا۔ مولا نے کہا جہاں جہاں تو نے خدا کو بھلا دیا، جہاں جہاں تو نے خدا کو فراموش کر دیا، جہاں جہاں تجھے لگا میں گناہ کر کے انجوائے کر رہی ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ایسی کی تیسی کسی کو اگر کسی نے کچھ کہا میرے اگینسٹ، وہاں تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اسی لیے تو آئے کمیل میں پڑھی جاتی ہے، ریپیٹلی یہ پڑھی جاتی ہے، ظلمت نفسی، اے مالک میں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، تو جو ہے مجھے معاف فرما دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس بار حج کر کے بہت سارے لوگ آئے، پتہ ہے کیا ہوا، وہ خانہ کعبہ ہے اور ہم لوگ سعودیہ کا چینل دیکھتے ہیں تو ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں، کتنے زیادہ، کیونکہ ہم لوگ یوزڈ ٹو ہے کوانٹٹی کے، شکر ہے آفٹر کووڈ ہمیں اتنے زیادہ حاجی دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ہم جو حسینی ہیں ہم کیا کہتے ہیں، ماشاءاللہ کربلا میں دیکھ لو، اتنے سے کربلا میں 2 کروڑ لوگ آ گئے، خوشی ہوتی نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ کوانٹٹی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ سو کسی شخص نے کہا مولا سجاد کس قدر خوشی کی بات ہے، ما اکثر الحجیج، یہ حدیث کے جملے ہیں، یا سید سجاد دیکھیے کس قدر زیادہ حاجی ہے ماشاءاللہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دست امامت کو یوں اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، لا اکثر الزجیج اقل الحجیج، اکثر الزجیج، زجیج کا مطلب کیا ہے، زجہ، چیخنا، فریاد کرنا، ہا کرنے والے۔ امام زین العابدین نے کہا اکثر الزجیج، مجھے تو پورے مسجد الحرام میں سارے چیخنے والے، چلانے والے، پتہ نہیں دکھاوے والے، مجھے تو سب یہ نظر آ رہے، وَأَقَلُّ الْحَجِيجِ، لیکن حاجی کیا ہے، بہت کم ہے۔ اس نے کہا مولا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، مولا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ مولا نے فرمایا آئی ایم اوکے، مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آ جاؤ میں تمہیں کچھ دکھا دیتا ہوں۔ اس شخص کو قریب بلایا، تھوڑی دیر کے لیے میرے ان جملوں کو کائنڈلی سمجھ لیجئے گا، تھوڑی دیر کے لیے امام زین العابدین نے اپنے فضل و کرم سے، یا جسے کہا جاتا ہے لطف خاصہ سے، برزخی آنکھیں اس کی کھول دی۔ کون سی آنکھیں؟ برزخی آئیز اس کی کھول دی، کہا اب تم دیکھ لو۔ اس نے دیکھا یا خدا 90% جانور، کوئی بندر طواف کر رہے، کوئی کتا طواف کر رہے، کوئی بکرا طواف کر رہے، کوئی کیا طواف کر، اس بیچ میں کہیں جو ہے کچھ انسان بھی نظر آ رہے۔ چلا کر کہنے لگا اقل الحجیج وکثرت الزجیج، مجھے تو انسان بہت کم نظر آ رہے، یہاں تو ہر سو کیا ہے، جانور، یعنی چیخنے والے، چلانے والے بہت زیادہ ہے۔ سو ہم فرش ازا کے حوالے سے بھی یہی بات کرتے ہیں، شاید بہت سارے آ جائے کوانٹٹی، آج میں نے 300 بانٹ لیے، کل میں نے 200 بانٹ لیے، لیکن اس میں کتنی فاطمی ہے، لیکن اس میں کتنی حسینی ہے، لیکن اس میں کتنی زینبی ہے۔ وہ تو چلو امام تھے، ایک بک انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے
اور اردو میں بھی اس کا ہو گیا ہے. اردو میں اس کا نام ہے میں نے خدا کو پایا. کیا نام ہے؟ میں نے خدا کو پایا. آیت اللہ ریشہری کی یہ بک ہے, انگلش میں بھی ہے یہ بک, ضرور اس کو پڑھ لیجیے گا, آپ کو بہت مزہ آئے گا, بہت مزہ آئے گا. شیخ رجب علی یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 40 ٹائمز امام زمانہ سے ملاقات کی ہے. شیخ رجب علی کے حوالے سے وہ یہ لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں نے خدا کو پایا, اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا نجف میں, بغداد یونیورسٹی میں وہ پڑھتا تھا, تو وہ بس میں بیٹھ جاتا ہے نجف زیارت کے لیے آنے کے لیے. جیسے ہی وہ بس سٹاپ پہ کھڑا ہوا, بس آ کے رک گئی, وہ عجیب کیفیت سی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. بس میں گیا تو دیکھا ڈرائیور تو آدھا انسان ہے آدھا جانور ہے, اور پھر پیچھے سیٹس پہ دیکھا, کچھ سیٹس پر جو ہے سارے اینیملز نظر آ رہے, سارے جانور نظر آ رہے, کہیں کہیں کچھ انسان نظر آ رہے. دل چاہتا ہے کہ اتر کے چلے جائے, ڈر سا لگتا ہے, مگر کوئی طاقت اس کو کھینچ لیتی ہے کہ تو یہاں سے نہیں جا سکتا ہے. تو وہ سیٹس دیکھتا ہے کہاں کسی انسان کے پاس اسے جگہ مل جائے تو وہ اس سیٹ پہ بیٹھ جائے. ایک انسان نظر آتا ہے اس کے ساتھ, یہ ابھی اپنے زمانے کی میں بات کر رہی ہوں, اس سیٹ پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھے بیٹھے اس سے بات کر رہے تھے, دیکھا وہ بھی کیا بن گیا, اینیمل میں, وہ بھی جانور بن گیا. تو یہ حیران رہ جاتا ہے کہ کب میں نجف پہنچوں, کب میں شیخ رجب علی خیاط, کیا نام ہے, گوگل پہ آپ اس کو سرچ کیجئے گا, رجب علی, کب میں ان کے پاس پہنچوں. دوڑ دوڑ کے جاتے کیونکہ اسے پتا تھا شیخ رجب علی خیاط جو ہے نا مغرب سے پہلے صرف ملتے تھے, آفٹر مغرب وہ صرف فیملی کو ٹائم دیتے, کسی اور سے کبھی بھی ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی. دوڑ دوڑ کر شیخ رجب علی کے گھر گئے اور اس نے دروازہ نوک کیا. شیخ رجب علی تو جانتے تھے امام علی نے ان کو کس مقام تک پہنچا دیا تھا, سبحان اللہ. انہوں نے کہا کیوں پریشان ہو بیٹا؟ اس نے کہا میں بغداد سے نجف آ رہا تھا, آج بس میں کچھ غیر معمولی چیزیں, نارمل نہیں لگا مجھے, کچھ عجیب و غریب چیزیں مجھے نظر آئی, کچھ اینیملز تھے, کچھ انسان تھے, اور جو انسان تھے وہ بھی بیچ بیچ میں کیا بن گئے, جانور بن گئے. یہ میں نے کیا دیکھا؟ تو آیت اللہ شیخ رجب علی خیاط نے کہا, خیاط مطلب وہ ٹیلر بھی تھے, کپڑے بھی سیتے, دیکھیں مجتہد تھے لیکن انکم کا ذریعہ کیا تھا, ابا سیتے تھے. یہ جو کیا بولتے ہیں آپ لوگ, دشتاشتہ, جو لمبی قمیضیں ہوتی ہے وہ سٹچ کرتے تھے. انہوں نے کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے تمہاری نیکیاں اتنی زیادہ ہیں ماشاءاللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوانی میں تھوڑی دیر کے لیے برزخی آنکھیں تمہاری کھول دی تھی, تھوڑی دیر کے لیے برزخی آنکھیں تمہاری کھول دی تھی, تو نے لوگوں کے اصل چہرہ جو ہے دیکھ لیا. انہوں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آٹومیٹیکلی جیسے روبوٹ انسان بن جائے, انسان کیا بن جائے, حیوان بن جائے, یہ کیا تھا؟ تو اس پر انہوں نے کہا ایکچولی یہ بس گزر رہی تھی, راستے میں مجھے ممبر سے یہ بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, ایک لڑکی بن سج کے فل میک اپ کر کے ٹائٹ جینز اور مجھے نہیں معلوم کس طریقے کی اس کی ڈریسنگ تھی, وہ وہاں سے فٹ پاتھ سے چل رہی تھی. جس کی نظریں اس کے جانب اٹھی اسی پل کے لیے وہ سب کیا بن گئے, جانور بن گئے. ہمیں بس ظاہر وہ چیز نظر نہیں آتا, لیکن آپ کے نامہ اعمال میں وہ نظر آتے ہیں, اور برزخ کے عالم میں پھر وہ اس کا عذاب جو ہے آپ کو چکھنا پڑتا ہے. عزیزان من, وہ آپ کو چکھنا پڑتا ہے, اور ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کب ہو جائے گی. سو اس عذاب سے بچنے کے لیے انشاءاللہ العزیز میں حضرت آیت اللہ عظمیٰ جو امام خمینی کے بھی استاد تھے, قاضی, ان سے آپ کو ایک چھوٹی سی دعا آج کی اس مجلس میں ہدیتاً آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی. انشاءاللہ اس کو ضرور آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. پروردگار عالم عاقبت بخیر, سکرات موت کو آسان اور قبر کے منازل کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے گا انشاءاللہ. اور وہ دعا یہ ہے, بہت چھوٹی سی دعا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے ساتھ سب مل کر پڑھ لیجئے. یا قاہر العدو, یا والی الولی, یا مظہر العجائب, یا مرتضی علی.
کہا جاتا ہے وقت نظام مولا آپ کی شفاعت کو انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے اور ساقی کوثر اپنے ہاتھوں سے آب کوثر سے انشاءاللہ آپ سب کو سیراب فرما دیں گے. اور اسی طرح بین الطلوعین 9 دن جو شیخ جعفر مجتہدی فرماتے ہیں 9 days بین الطلوعین، آپ جو ہے 9 days زیارت آل یاسین کی جو تلاوت کرے گا امام زمانہ کی خاص شفاعت اسے نصیب ہوگی اور سکرات موت اس کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. چلیے دلوں کو لے چلیے سرزمین کربلا کی طرف. یہ لائٹس آف کیجئے. اور آج مجھے میدان کربلا میں اس جوان کا نہیں بلکہ اس بوڑھے صحابی کا ذکر کرنا ہے کچھ دیر کے لیے، جو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کس کا صحابی تھا؟ ابو ذر غفاری کا صحابی تھا. ابو ذر نے اس کو آزاد کیا تو ڈائریکٹ دوڑ کے جاتا ہے رسول اللہ کے دروازے پر اور رسول کی غلامی میں آ جاتے ہیں. رسول کی رحلت کے بعد علی کا غلام بن جاتا ہے اور علی کی شہادت کے بعد مولا حسن مجتبیٰ کا غلام بن جاتا ہے. اس کی ساری زندگی آپ دیکھیں گی وہ غلام، پہلے غلام ابو ذر، دین غلام رسول اللہ، دین غلام علی مرتضیٰ، اور اس کے بعد غلام حسن مجتبیٰ، اور اب وہ غلام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. امام حسین کا سب سے بوڑھا صحابی اور ایج ہے 90+. اس قدر زیادہ کہ جان کو محمل میں سوار کرانے کے لیے، اماریوں میں سوار کرنے کے لیے 2-4 آدمیوں کو بلانا پڑتا تھا. بٹ اس نے کہا مولا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے جانا ہے، آپ جہاں جہاں جاؤ گے میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا. 28 رجب کو نکلے اور 2 محرم الحرام کو پہنچے کربلا. جون بھی ساتھ ہے. He was from Africa. یہ افریقن تھے اور ان کی رنگت بالکل بلیک، جو افریقن بلیک ہوتے ہیں وہ بلیک تھے، اور ان کی باڈی سے جو افریقن کمیونٹی کا ایک جو ہوتا ہے ایک اسمیل سی آتی تھی تھوڑی سی. میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں برزخ کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جو ہمارا ٹاپک ہے. میری یہ جوان بچیوں، اگر آپ نے جوانی میں اپنی نظروں کی حفاظت کی، اپنی فکروں کی حفاظت کی، اپنے دلوں کی حفاظت کی، خدا جس طرح جون کو اس کی برزخ کو سجا کے دکھا دیا نا، آپ کو بھی مادر حسین جناب سیدہ کے چادر کے چھاؤں میں وہ حسین برزخ آپ کی آنکھوں سے آپ دیکھ لو گی انشاءاللہ. تو جب عاشور کا صبح نمودار ہوا اور ایک ایک کر کے شہید جانے لگے تو یہ جون آیا. اب یہ تلوار تو نہیں اٹھا سکتا تھا، چلنے کی ہمت اس میں نہیں تھی. 90+ اولڈ ایج کے صحابی آئے اور کہا یا اپنا رسول اللہ ساری زندگی غلامی میں گزار لی، آج مجھے شہادت کا درجہ عطا کیجئے، مجھے اذن جہاد دیجئے. امام حسین نے فرمایا جون آپ جیسے بزرگ کو میں کیسے جنگ لڑنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ آپ نہ جائیے، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، بلکہ میری بات آپ غلام بنیے گا سید الساجدین زین العابدین کا. چلے امام زین العابدین کے پاس، میری طرف دیکھیے گا، گھٹنے ٹیک کر امام زین العابدین کے پاس بیٹھے، یوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے اے میرے وقت کے امام، آپ کے بابا کے آگے تو میں نہیں بول سکتا، آپ کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، آپ کے ساتھ میں کھیل چکا ہوں، آپ سے تو میں دل کی بات شیئر کر سکتا ہوں. کل کو صحرائے محشر میں اگر آپ کی دادی سیدہ نے مجھ سے پوچھا میرا حسین پیاسا مارا گیا تو نے کیا کیا، میری ماں شرمندہ ہوگی، میں شرمندہ ہو جاؤں گا، میں کیا جواب دوں گا؟ خدا را مجھے جانے کی اجازت دیجیے. آزادارو، مولا زین العابدین نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو جا سکتا ہے. جب جون میدان کے جانب جانے لگا، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، جون کو سینے سے لگا لیا، کہا جون مت جا، تجھ جیسے بزرگ کو میں اجازت نہیں دے سکتا. تو یہاں جون نے عجیب بات کہی، پتہ ہے کیا کہا؟ اچھا مولا اس لیے مجھے جانے نہیں دیتے
میں کالا ہوں، میں بہت کالا ہوں، میں افریقن ہوں، شاید آپ کی شرمسار کا باعث بنوں، اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہا، یا اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، مجھ سے بدبو آتی ہے، میں شہداء کے ساتھ کیسے دفن ہو سکتا ہوں، اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ اور تیسرا اس نے پتہ ہی کیا کہا، میرا حسب اور نسب آپ جیسا نہیں ہے، میں ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں، میں ایک غریب خاندان کا بچہ ہوں، افریقہ سے، حبشہ سے، اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ عزادار و مولا سید الشہداء نے جون کے سر کو سینے پہ رکھا اور کہا، جون دیکھو تیرا رتبہ کس قدر بلند ہے، تیرا مقام حسین کے سینے پر ہے، جا تو چلا جا۔ بس عزادارو، جون چلا۔ ایک جملہ جو جون کے حوالے سے، جو کسی اور شہید کے حوالے سے ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتا، وہ پتہ ہی کیا ہے، جون جب آیا سب ہنسنا شروع کیا، سب نے مذاق اڑایا، حسین بیچارہ، حسین کے ساتھ اب کوئی نہ رہا، یہ بوڑھا، اسے بیچ دیا، ارے اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ کون لڑے گا؟ ابن زیاد نے کہا سب مل کر اس کو پتھراؤ کرو، سب مل کر اس پہ پتھر مارو، اتنا پتھر مارا عزادارو، اتنا پتھر مارا، جون زخموں سے چور چور ہو کر سرزمین کربلا پہ گر پڑا۔ اور جب مولا نے اس نے مولا کو مدد کے لیے پکارا، حسین دوڑ کر آئے، 7 صحابی کے سرہانے امام حسین آئے تھے، اس میں سے ایک جون تھا۔ جب جون کے سرہانے آئے تو یہ ابن زیاد نے دیکھا جون کا سر حسین کے گود میں ہے، جون پل پل سر کو ہٹا رہا ہے، پھر حسین نے سر اٹھا دیا، پھر وہ سر زمین پہ رکھ رہا ہے، کہتے میرے آقا میں آپ کا غلام ہوں، میرا سر آپ کے آغوش میں نہیں ہونا چاہیے، اجرکم اللہ۔ عزادارو، اس وقت یہ جملہ کلیجہ تھام کے سن لیجئے گا، جب جون نے بضد اپنے سر کو کربلا کی جلستی زمین پہ رکھا، یہ سب نے دیکھا، حسین نے یا علی مدد کہا اور اپنا چہرہ جون کے کالے چہرے پہ رکھا، جون کے پیشانی کا بوسہ لیا، سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جون کا کالا وجود ایک سفید نور کے ٹکڑے میں بدل گیا، اور حسین نے وہ جنازہ اٹھا کر دعا مانگ لی، اے میرے اللہ، میرے اس غلام کو لوگوں نے کہا تجھ سے بدبو آتی ہے، اسے عطر بہشتی عطا فرما دے۔ عزادارو، جنازہ سفید نور کا ٹکڑا بن گیا تھا، خدا نے وہ عطر، وہ خوشبو اس کے جنازے کو عطا کر دی۔ جب حسین نے جون کا جنازہ اٹھایا اور گنج شہیدہ میں رکھا، جون کی خوشبو سے گنج شہیدہ معطر ہو گیا۔ یہ وہ برزخ تھا جو جون کو خدا نے دنیا میں دکھا دی، اجرکم اللہ۔ مگر میں جون سے ایک جملہ آخری کہنا چاہوں گی، اے جون، آپ جیسے غریب کا سر بھی جب کربلا کی زمین پہ گرا تھا نا تو حسین نے اپنے آغوش میں اٹھا لیا تھا، مگر زہرا کا پیاسا لال حسین جو جب گھوڑوں سے زمین پر گرے 999 زخم کھائے ہوئے ہیں، زینب دوڑ کر آتی ہے، جیسے کعبے کا حاجی طواف کرتا ہے نا، زینب بھائی کے لاشے کے چاروں طرف گھومتی ہے۔ سید سجاد نے پوچھا، پھپھی اماں یہ کیا کر رہی ہے؟ آخری جملہ کلیجہ تھام کے سنیے گا، زینب نے رو کر کہا، ماں جائے حسین کے بدن پہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں، مگر زخموں سے چور حسین ہے اور زینب کو بوسے کی جگہ نہیں ملتی۔ تب زینب نے خاک کربلا کو اٹھا لیا اور فریاد کیا، زینب کے ساتھ سب فریاد کیجئے، یا حسین
یا حسین. نہیں نہیں نہیں، یہ آواز کربلا تک جائے سب مل کر. یا ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے سب. یہ یا حسین قبر میں کام آئے گا. یا ہاتھوں کو اٹھا لیجئے پلیز. یا نہیں نہیں صحیح طرح اٹھائیے. یا حسین. زینب کے ہاتھ بندے تھے. یا یہاں پابندی نہیں ہے، بلند آواز میں بولیے. یا ماشاءاللہ کربلا تک جائیے آواز. جزاک اللہ. شفا لینا ہے مولا کو پکارے. یا گھر میں پیس چاہیے مولا کو پکارے. یا جس نے شام جانا ہے بھائی کو پکارے. یا جس کو عاقبت بخیر ہونا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جوان بچیوں کے نصیب کے لیے پکارے. اور آج جمعہ ہے، قبروں سے آواز آ رہی ہے. جمعہ ہے نا، جس کی ماں مر گئی ہے سن لیجئے گا، جس کا باپ مر چکا ہے سن لیجئے گا، جس کی اولاد مر گئی ہے سن لیجئے گا. ایوری فرائیڈے اینڈ تھرسڈے قبروں سے آواز آتی ہے. خدا کے لیے، خدا کے لیے مرحومین کہتے ہیں چیخ چیخ کر، ایک یا حسین صدقے میں بھیج دو. آج ہاتھوں کو اٹھائیے اور اپنے مرحومین کی طرف سے بولیے یا بلند بلند تر. یا جوانوں، اکبر کے بابا آپ کو جواب دیں گے. یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے بابا کے لیے سب پکارے. یا بیمار ماؤں کے لیے سب پکارے. یا حسین. اولاد کی ہدایت کے لیے مولا کو پکارے. بچوں کی دین ایمان کی سلامتی کے لیے، جس کو مولا رضا کی ضمانت چاہیے. یا حسین. مقروضین، یا رزق حلال میں برکت کے لیے مولا کو پکارے. یا اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ. رزق حلال میں اتنی برکت عطا فرما دے، حرام سے بے نیاز ہو یا اللہ. سب مل کر بلند آواز میں پلیز آمین کہیے گا. آج دعا کی شب اور دعا کا دن ہے. خدا عاقبت بخیر فرما دے یا اللہ. سکرات کو آسان فرما دے یا اللہ. شفاعت حیدر نصیب فرما دے یا اللہ. زندگی حیدری ہو یا اللہ. موت حسینی ہو یا اللہ. صبر حسنی ہو یا اللہ. عبادت سجادی ہو یا اللہ. تربیت فاطمی ہو یا اللہ. اور محبت حسنی ہو یا اللہ. حشر فاطمی ہو یا اللہ. شفاعت حسینی ہو یا اللہ. قبر حیدری ہو یا اللہ. عاقبت بخیر فرما دے یا اللہ. ماتم حسین. تیسری تاریخ قضا کی فریاد خدا کی، فریاد خدا کی. اے مومنو ہے تیسری تاریخ قضا کی، فریاد خدا کی، فریاد خدا کی. مقتل میں سواری ہے غریب الغربا کی، ہے مقتل میں سواری ہے غریب الغربا کی. فریاد خدا کی، فریاد خدا کی.
اے مومنو ہے تیسری تاریخ قضا کی فریاد خدا کی فریاد خدا کی گھوڑا شہ مظلوم کا آگے نہیں بڑھتا کیا جانے ہوا کیا جانے ہوا کیا پکڑے ہوئے ہیں پاؤں زمیں کرب و بلا کی ہائے پکڑے ہوئے ہیں پاؤں زمیں کرب و بلا کی فریاد خدا کی فریاد خدا کی اے مومنو ہے تیسری تاریخ قضا کی فریاد خدا کی فریاد خدا کی رہوار کئی راکب دوش نبوی نے کچھ دیر میں بدلے کوشش ہوئی بیکار مگر شاہ خدا کی ہائے کوشش ہوئی بیکار مگر شاہ خدا کی فریاد خدا کی فریاد خدا کی اے مومنو ہے تیسری تاریخ قضا کی فریاد خدا کی فریاد خدا کی کچھ سوچ کے اس دشت پر اشوک کی مٹی شبیر نے سونگی فرمایا کہ بس اب یہی منزل ہے ہماری ہائے فرمایا کہ بس اب یہی منزل ہے ہماری فریاد خدا کی فریاد خدا کی اے مومنو ہے تیسری تاریخ قضا کی فریاد خدا کی فریاد خدا کی اکبر سے کہا شاہ نے جلدی یہی بیٹا خیمے کرو برپا گرمی ہے غضب دھوپ میں شدت ہے بلا کی ہائے گرمی ہے غضب دھوپ میں شدت ہے بلا کی فریاد خدا کی فریاد خدا کی اے مومنو ہے تیسری تاریخ قضا کی فریاد خدا کی فریاد خدا کی عباس نے فرمایا کہ دریا کے کنارے خیمے ہوں ہمارے اس فصل میں حاجت ہے بہت سرد ہوا کی ہائے اس فصل میں حاجت ہے بہت سرد ہوا کی فریاد خدا کی فریاد خدا کی اے مومنو ہے تیسری تاریخ قضا کی فریاد خدا کی فریاد خدا کی حسنا غرض جب ہوئے خیمے لب دریا اترے حرم شاہ اور شکر کے سجدے میں جبھی سب نے جھکا دی اور شکر کے سجدے میں جبھی سب نے جھکا دی فریاد خدا کی فریاد خدا کی اے مومنو ہے تیسری تاریخ قضا کی فریاد خدا اے کربلا تیرے دامن میں داستاں ہے کوئی اے کربلا تیرے دامن میں داستاں ہے کوئی حسین بن نہ سکے گا نہ کربلا ہے کوئی اے کربلا تیرے دامن میں داستاں ہے کوئی علی کی بیٹی ہوں نانا ہے مصطفیٰ میرے علی کی بیٹی ہوں نانا ہے مصطفیٰ میرے ہے مصطفیٰ میرے میں بے ردا ہوں میرے سر پہ نہ ردا ہے کوئی اے کربلا تیرے دامن میں داستاں ہے کوئی سہارا میری ضعیفی کا کھو گیا یارا سہارا میری ضعیفی کا
کھو گیا یارب ہے کھو گیا یارب زمین پہ بکھر جوانی کو ڈھونڈتا ہے کوئی کربلا تیرے دامن میں داستان ہے کوئی نہ پوچھو مادر اصغر کے دل کی بے چینی نہ پوچھو مادر اصغر کے دل کی بے چینی ہے دل کی بے چینی تمام رات خیالوں میں جھولتا ہے کوئی کربلا تیرے دامن میں داستان ہے کوئی نہ لاش بابا پہ جاؤں گی چھوڑ دے ظالم نہ لاش بابا پہ جاؤں گی چھوڑ دے ظالم ہے چھوڑ دے ظالم یہ کہہ کے نانے سے ہاتھوں کو جوڑتا ہے کوئی اے کربلا تیرے دامن میں داستان ہے کوئی حسین حسین اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين يعسوب الدين قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى ابنتك وبضعتك مولاتنا فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة النساء العالمين، السلام عليك وعلى ولديك الشهيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك وعلى أئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والخلف القائم المهدي عليهم السلام. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا بعيد المدى، السلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدين في يوم الجزاء، الصلاة والسلام عليك وعلى آبائك وأجدادك وأخوانك وأخواتك وأختك معصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، الصلاة والسلام عليكم سادات أهل بيت جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.